ناظرین اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پشاور کی رائٹر ہیں آفتاب اقبال بانو ان کا نام ہے، کینیڈا میں مقیم ہے اور انہوں نے نئی 2 کتابیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کتابیں لکھ چکی ہیں. پشاور کے ساتھ ان کی دلی محبت ہے کیونکہ پشاور سے ان کا خمیر اٹھا ہے. یہاں پہ جو ہے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان میں جاب کی، پھر اسلام آباد شفٹ ہوئی، پھر کینیڈا چلی گئیں. ابھی انہوں نے جو ہے کینیڈا سے 2 کتابیں بھیجی ہیں جن کے اوپر پروفیسر ناصر علی سید صاحب جو ہیں تبصرہ کریں گے، اور وہ کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں اور دیباچہ بھی ناصر صاحب نے لکھا ہوا ہے. شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت نوازش. شاہ جی آفتاب اقبال بانو کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کس طرح کی شاعرہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے رائٹر ہیں اور کینیڈا میں شفٹ ہو گئی ہے، ان کے حوالے سے ذرا ہمیں اطلاع. بالکل، چونکہ جو بنیادی حوالہ ہے آفتاب جی کا، آفتاب اقبال بانو جی کا، وہ تو ہے پشاور ہے، پھر ریڈیو ہے. اور یہ دونوں چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ویسے بھی اچھی لگتی ہیں، وہ خواہ وہ پشاور ہو خواہ ریڈیو ہو. بہت اچھی لکھاری ہیں. دل کی بات جو ہے قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت جان جوخم کا کام ہے. اور یہ آفتاب اقبال بانو کے جو افسانے میں نے پڑھے، اور ہنکو کے خاص طور پہ جو ان کی کتابیں ہیں، تو یہ شاعری تو خیر مجھے نہیں پتہ، شاعری وہ شاید نہیں کرتی، لیکن ان کی جو خاص پہچان اب بنتی جا رہی ہے، یکے بعد دیگر ہے، ان کے کئی سفرنامے آ چکے ہیں. تو ہمارے پاس ویسے بھی یہ خواتین سفرنامہ نگار نہ ہونے کے برابر ہیں، کم ہیں بہت. تو مجھے یہ تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ان کی کوئی کتاب دیکھتا ہوں. یہ جو ان کا ملائیشیا کا سفر ہے، یہ کتاب بہت خوبصورت ہے، چونکہ مجھے اس کا مسودہ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا اور اس میں میرا پریفیس بھی شامل ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اس میں یہی لکھا ہے کہ ایک تو طبیعت میں ویسے ہی نئی چیزیں دریافت کرنا اور سیلانی طبیعت کا لے کر آنا، پھر اس کو محفوظ کرنا اگلے زمانے کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. جتنی کتابیں میں نے پڑھی آفتاب اقبال بانو کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت ہی ایک فوٹوگرافک قسم کی میموری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے. مجھے نہیں پتہ کیا کرتی ہیں وہ، گھر آ کر جب وہ لکھتی ہیں تو پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. آپ کو یوں لگتا، آپ کو بالکل بھی نہیں لگتا کہ میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ پڑھ نہیں رہا بلکہ کچھ دیکھ رہا ہوں. تو میں نے ان کا خاص طور پہ یہ جو ملیشیا کا سفرنامہ، اور اس میں کچھ بہت ایسی رائڈ انہوں نے جن کے چکر لگا رہی تھی، باقاعدہ جس طرح جن کو دیکھ کے آدمی کو خوف آتا ہے یا وہ وہی کیفیات طاری ہوتی ہیں آپ پر جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے پاس جو اسکل ہے، جو کرافٹ ہے، جو فکروں کو یہ بناتی ہیں، اصل میں مجھے وہ لوگ زیادہ متاثر کرتے ہیں جو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. واہ جی واہ، کیا بات کی جی آپ. میں یہ ایسے روانی سے لکھ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات جب رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑا ایک ادبی ایک روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو فارسی والے کہتے ہیں نا کہ شعر کے بارے میں کہ از دل ریزت بر دل خیزت، از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے جو نکلتی ہے بات دل پر ہی جا کے لگتی ہے. مجھے اس کی نثر ایسی لگتی ہے. یا آپ نے اس کو شاعرہ کہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نثر میں شاعری اگر پڑھنی ہو تو آپ آفتاب اقبال بانو. شاہ جی ایک پوائنٹ کہ یہ پشاور سے محبت گلی کوچوں کے حوالے سے ان کے آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں آج کل. ہاں، وہ جو آرٹیکل چھپ رہے ہیں ان کی کتاب موجود ہے. پشاور کا اپنے ایک دلبر شعر اس نے اسے قرار دیا ہے، اور اس کی جو رسومات ہیں خاص طور پر ہے تو بہت رچ نا. پشاور اپنی تہذیبی حوالوں سے تو بہت رچ ہے، لیکن اس کو ایسا کوئی قلمکار یقیناً اگر میسر آ جاتا ہے، جیسے اقبال بانو کی جو کتاب ہے میرا شعر دلبر شعر پشاور، کوئی نام اس سے ملتا جلتا نام ہے اس کا، جس کے روزنامہ آج کل وہ سلسلہ بھی شروع ہے، وہ آ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ بہت اسے بڑی سی فیڈ بیک اس کی مل رہی ہے، کیونکہ اس میں وہ سارا پشاور جو کل تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا ان کی تحریر میں یہ ملکہ تو ان کو حاصل ہے کہ جب یہ بات کرتی ہیں تو وہ یہ اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں. یہ ان سے آگے نہیں چلتی. ہمارے بہت سے قلمکار آگے چلتے ہیں، قاری کو پیچھے انہیں بھاگنا پڑتا ہے، قاری ہلکان ہو جاتا ہے ان کے پیچھے بھاگ. نہیں، یہ ان کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. ان کی تحریر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی کیا اسے کہتے ہیں کہ دوست تحریر ہے. تو اس کا جو انداز ہے وہ بہت فرینڈلی ہے. تو نئی اصطلاح مجھے پتہ چلی. بالکل، یہ مجھے لگتی ہے کہ اس کی تحریر دوست تحریر ہے.
اور ان کے لیے یہ سلامتی کا پیغام ایک اچھا سا کہ وہاں بالکل بالکل میں تو یہی کہوں گا، وہ آتی ہیں، اسلام آباد بھی آتی ہیں، پشاور بھی آتی ہیں، اور بہت جلدی آتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کا وہاں دل نہیں لگنا ہوگا، لیکن کیا کیا جائے، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں. تو بس وہ تو جہاں بھی رہیں قلم سے ان کا رشتہ استوار رہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ لکھتی ہیں تو یہاں ان کے پڑھنے والوں کو ان کا انتظار ہوتا ہے کہ اب کہ آفتاب اقبال بانو پشاور آ رہی ہیں یا پاکستان آ رہی ہیں تو یقیناً ہمارے لیے کوئی ایک بہت ہی خوبصورت تحریر لے کر آئیں گی. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ان کی جتنی تحریریں میں نے پڑھی ہیں تو مجھے وہ بہت اپنائیت کی اور بہت محبت بھری تحریر ہوتی ہے ان کی، جو پڑھتے ہوئے بہت لطف آتا ہے. جزاک اللہ شاہ جی. جی ناظرین، آفتاب اقبال بانو کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے پروفیسر ناصر علی سید صاحب پرائڈ آف پرفارمنس سے جو ہے تو ان کی رائے لی. آفتاب اقبال بانو صاحبہ، آپ کے لیے ہماری ان لمیٹیڈ جو ہے تو بیسٹ وشز ہیں. آپ جب بھی پشاور آئیں تو انشاءاللہ سبلائم بیٹھک میں ہم آپ کا انٹرویو کریں گے. شاہ جی اور میں مل کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ایک شام منائیں گے. آپ کا بہت شکریہ جی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.